ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ علوم حاضہ فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مقررین کے تعلق سے آپ حضرات نے پوسٹر میں اعلانات میں سنا ہوگا، ان کے بیانات ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سن کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ قلت وقت ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے کائنات کی اولین فصل بہار حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت عبداللہ کے راز دلارے، حضرت آمنہ کی آنکھوں کے تارے، حبیب کبریا امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خلوص و محبت، ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ہم نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ عزیزان گرامی، یہ آیت مقدسہ مکی ہے۔ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے تھے تو جو آیتیں نازل ہوتی تھی وہ آیت مکی کہتی ہیں، اور جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جو آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی وہ آیت مدنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اے محبوب اس شہر پاک کی کہ جس شہر میں آپ تشریف لائے یا تشریف فرما ہے یا آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو قرآن اعلان کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب قسم ہے اس شہر پاک کی، اس لیے کہ آپ اس شہر پاک میں آرام فرما ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، مکے میں کعبہ معظمہ بھی ہے، مکے میں منی بھی ہے، مکے میں عرفات بھی ہے، مکے میں مزدلفہ بھی ہے، مکے میں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، مگر عزیزان گرامی رب کائنات نے کعبہ کی قسم نہیں فرمایا، صفا اور مروہ کی قسم نہیں فرمایا، اور مزدلفہ و عرفات کا قسم نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ آپ شہر مکہ میں آرام فرما ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے تو عزیزان گرامی اس سے قبل کے حالات کو آپ دیکھیں اور اندازہ کریں۔ قلت وقت ہے، بہت مختصر عرض کر رہا ہوں حضرات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل دنیا کے حالات اتنے خستہ و خراب تھے کہ جدا ایک خدا تھا، ہر قبیلے ہر گھرانے کا۔ مکہ کی حالت آپ دیکھیے کہ جدا ایک خدا تھا، ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا۔ وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے، وہی کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبود تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا، اسی کعبہ کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا۔ ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، جو آبازی، شراب خوری، زناکاری عام تھی، بدکاری، عیاری، مکاری چوروں لوگوں کا معمول بن چکا تھا۔ مگر عزیزان گرامی
ایسے ماحول میں رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے پیدا فرمایا مکے میں، اس لیے کہ دنیا میں تمام شہروں میں پاک اور معظم اور مکرم شہر مکہ معظمہ ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلی مکرم و معظم ہمارے اور آپ کے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اس شہر کا انتخاب فرمایا عزیزان گرامی جہاں پر تمام برائیاں پھیلی ہوئی تھی، مگر قربان جائیں مدنی تاجدار پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا جب مکے میں تشریف لائے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے محبوب اب قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ آپ شہر مکہ میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ یا عزیزان گرامی پتہ یہ چلا کہ تمام برائیاں جو مکے میں جنم لیتی تھی، عالم یہ تھا کہ لوگ جانور اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت بلک رہی تھی۔ رب کائنات کو اس سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت پر رحم آیا تو رب کائنات نے مکے میں اپنے رسول کو پیدا فرمایا، اور عزیزان گرامی فرمایا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی مکہ معظمہ جو تمام برائیوں کا مرکز تھا، جہاں پر آتنکواد جنم لیتا تھا، مگر میرے آقا نے مکہ معظمہ میں تشریف لا کر کے تمام ظلم و ستم سہ کر کے مدینہ طیبہ ہجرت کیا، اور جب مدینہ تشریف لے گئے اس کے بعد جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے، فتح مکہ ہوا، تو عزیزان گرامی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، عزیزان گرامی میرے آقا نے سب کو معاف کر دیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں بڑی ذمہ داری بڑی گارنٹی کے ساتھ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب کی موجودگی میں، تمام علماء کی موجودگی میں، حضرت علامہ مولانا ظاہر حسین صاحب نقیم جلسہ کی موجودگی میں کہتا ہوں اسلام وہ دین ہے کہ عزیزان گرامی اسلام نہیں پھیلا تلوار کے سائے میں، اسلام تو پھیلا ہے کردار کے سائے میں، اور کردار محمد کا ذکر کیا کروں، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، مذہب اسلام۔ تو حضرات گرامی یا حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ کہ اس عظیم الشان جلسہ پاک میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور ہر سال آتے ہیں۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ حضور شاہد ملت نے جو دین کا قلعہ قائم کیا تھا، آج ان کی اولاد الحمدللہ اس دین کے قلعے میں الحمدللہ آئے دن اور ہمہ وقت الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور حضور شاہد ملت کے خوابوں کو الحمدللہ بڑھا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، اور آپ حضرات اس میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ فخر ہے حضور شاہد ملت پر کہ جنہوں نے جازموں کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی کے نام سے یہ ادارہ قائم کر کے دنیا کو بتا دیا کہ الحمدللہ ہم اولیاء کرام کے بھی چاہنے والے ہیں، صحیح شہید اعظم کے چاہنے والے ہیں، فاروق اعظم کے چاہنے والے ہیں، عثمان غنی کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اور دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ، سبحان اللہ، دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کا مزار مقدس مخدوم شاہ اعلیٰ کا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، میں بتا دوں گا وہ لوگ سوچ لیں جن کو اپنی طاقت پر، جن کو اپنے اقتدار پر، جن کو اپنی اکثریت پر
बड़ा नाज है। सुन लो, हम वो हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे नाज है, हमें सिद्दीक़ आज़म की सदाकत पे नाज है, हमें फारूक आज़म की अदालत पे नाज है, हमें उस्मान गनी की शहादत पे नाज है, हमें मौला अली की शुजाअत पर नाज है, हमें शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है जिहाद पर और उनकी कुर्बानी पर नाज है। इसलिए कि उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, जिसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, और सजदे और ने किए उनके नए अंदाज हैं। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। आज यजीद का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है। वो लोग जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको लिखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो अपने बच्चे का नाम यजीद रख करके बताओ। अजीज़ान गरामी, वो कभी नहीं रख सकते। अगर वो यजीद रख दें तो मोहल्ले के जितने बच्चे हैं, हर धर्म हर कौम के बच्चे, उस बच्चे को मार मार करके उसका सर गंजा कर देंगे। इसलिए कि यजीद बातिल था, बातिल है, बातिल रहेगा। मेरा हुसैन वो हुसैन है कि हुसैन की शहादत के बाद एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों गुलाम हुसैन पैदा होते रहे और सुबह क़यामत तक पैदा होते रहे। अगर कोई ये चाहे कि इस मुल्क हिंदुस्तान से हम मुसलमानों को निकाल देंगे तो भूल जाओ, बड़े बड़े आए और चले गए। जिन लोगों ने जुल्म किया, फिरौन को देखिए, शद्दाद को देखिए, नमरूद को देखिए, यजीद की यजीदियत को देखिए, ऐसे लोगों को देखिए। अरे राय पिथौरा को देख लीजिए, जो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजमेर से निकालना चाहा था, अजीज़ान गरामी जिंदा गिरफ्तार हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 32,000 लोगों ने उसी दिन बावाज़े बुलंद कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप यही देख लीजिए, हजरत मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, मेरी आवाज को सुन रहे हैं। एक राजा जाज था, वो भी बड़ा जालिम था, बहुत जालिम था। हद्दे निकाह आप देखेंगे कि ईंटें, दीवारें पलटी हुई हैं। गंगा के किनारे ये पूरा उसका किला था। अजीज़ान गरामी, जब उसका जुल्म बढ़ गया, जब उसकी बर्बरियत बढ़ गई, तो मखदूम शाह आला ने अपनी निगाह विलायत से अजीज़ान गरामी उसकी फौजियों को और उसके मालो असबाब को और उसको पलट करके गंगा में दफन कर दिया। उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, दारुल उलूम शाह आला मसलक अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम दीनी किला है, जिसको रहबर शरीयत पीर तरीक़त जानशीन हुजूर, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना शाहिदी साहब क़िबला अलैहि रहमा ने कायम फरमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी देख रेख, जिसकी क़यादत, जिसकी जिम्मेदारी जानशीन शाहिद मिल्लत फरमा रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत से खुतबा हैं, शोरा हैं। हजरात गरामी, आप हजरात तन मन धन से हर मौके पर, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो बकरा ईद हो या दीगर मौक़ों पर, दारुल उलूम शाह आला का ताउन फरमाएं और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसीब अख्तर साहब क़िबला के हाथों को मजबूत करें, यानी दारुल उलूम को तरक्की दें। और मौलाना गुलाम अब्दुल कादिर साहब तशरीफ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रम शाहिदी मरहूम के बाद सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अल्लाह अल्लाह, मुकर्रम शाहिदी जब थे इस दुनिया में तो अजीज़ान गरामी कोई टेंशन नहीं रहता था, मगर आज उनकी कमी महसूस हो रही है। मैं दिल की गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बड़े ही अजीज रफीक दोस्त मुकर्रम कानपुरी मरहूम साहब को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए
اور ان کے مشن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔